پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے منہ میں یہ فطرتی سی بات ہے، جو زبان اور تالو کا فنکشن ہے نا یہی ڈیپینڈ کرتا ہے ساری گفتگو کے اوپر۔ حروف آپس میں ان کے کچھ ان کی جڑیں ہیں جہاں سے حروف زبان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو لفظ نکلتے، جن کو ہم اپنی عربی زبان میں مخارج حروف کہتے ہیں۔ تو کوئی لفظ ادا کرتے ہوئے زبان کہیں لگتی ہے کہیں لگتی ہے۔ اب زبان اور تالو جب آپس میں ملتے ہیں تو زبان اس ساخت کی بنی ہوئی ہے کہ اگر تالو کے ساتھ لگے تو چمٹ جائے، تالو کے ساتھ لگے تو پھر پلاس ڈال کے اس کو اتارنا پڑے۔ اس کو قدرتی طور پر مینٹین رکھنے کے لیے اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک لیکوڈ رکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں لعاب دہن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لعاب دہن۔ یہ ہر بندے کے منہ میں ہوتا ہے، اسی سے کھانا کھانے کی جو کیفیت ہے، چیو کرنا اسی کے ساتھ ہوتا ہے، نگلنا اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور سارے منہ کا فنکشن اس پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی ختم ہو جائے، کتنا ہے ایسے ہی سڑک پہ چلتے ہوئے تھوک پھینک دیا، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، لیکن یہ اتنی اہم ترین شے ہے، اگر یہ منہ میں نہ ہو تو ایک لقمہ اندر نہیں جا سکتا۔ یہ روٹی کے ٹکڑے، روٹی کی بائٹ کے ساتھ پہلے مکس ہوتا ہے، پھر انسان اس کو چباتا ہے تو پھر اس لیکوڈ کے ساتھ یہ نرم ہو کے پھر اندر جاتا ہے۔ ہم اس کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی ایک ایک شے اتنی پرفیکٹ بنائی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نہ نعمتوں کو گن سکتا ہے نہ شکر ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شریف کا پانی مبارک تھا، اس کو کہتے ہیں لعاب دہن۔ لعاب دہن تو کہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا، یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھا۔ یہ جو بات میں سنانے لگا ہوں یہ میں نے زندگی میں اپنی 40 سالہ عمر میں پہلی دفعہ پڑھی۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کیسے اس کو اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے تھے، اس کے چہرے پہ، اپنے چہروں پہ لگا لیتے تھے۔ کہتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لعاب دہن میں بھی کستوری سے زیادہ خوشبو رکھی ہوئی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو لعاب دہن عطا فرمایا وہ خود بھی ایک معجزہ تھا۔